اللہ اکبر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق دراصل ملک یمن سے تھا۔ ایک بار وہ کسی کام کے سلسلے میں یمن سے مکہ آئے تھے اور پھر مستقل وہیں رہائش اختیار کر لی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ شہر مکہ میں مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات مستحکم ہوتے گئے، حتیٰ کہ آخر سرداران قریش میں سے کسی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کی شادی کرا دی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ مکہ کے گلی کوچوں میں کھیلتے کودتے عمار نے اپنا بچپن گزارا، اور پھر جب نوجوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تو انہی دنوں شہر مکہ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنوں سے جگمگانے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیغام حق پہنچانے کا سلسلہ شروع فرمایا تو بالکل ابتدا ہی میں ان تینوں افراد پر مشتمل یہ مختصر سا گھرانہ دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ دین اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو جن مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا تھا، وہی صورتحال ان تینوں کے ساتھ بھی پیش آئی۔ آزمائشوں اور پریشانیوں کے وہی لامتناہی سلسلے ان کے سامنے بھی آ کھڑے ہوئے۔ ہر روز جب سورج بلند ہو جاتا اور دھوپ خوب چمکنے لگتی، اوپر سے سورج آگ برساتا اور نیچے دہکتی ہوئی زمین شعلے اگلتی، ایسے میں مشرکین مکہ ان تینوں کو کسی کھلے میدان میں لے جاتے، تب بڑے بڑے سرداران قریش، نیز شہر کے آوارہ اور اوباش قسم کے نوجوان بھی سب جمع ہو جاتے، اور ہر کوئی خوب جی بھر کر انہیں زد و کوب کرتا، ہر قسم کی اذیت پہنچاتا۔ تپتے ہوئے سنگریزوں پر انہیں گھسیٹا جاتا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ راہگیر وہاں سے گزرتے مگر کوئی کچھ نہ بولتا۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہاں سے گزر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے یہ دردناک منظر دیکھتے اور بس تڑپ کر رہ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر دست کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ البتہ اکثر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے، یعنی اے یاسر کے گھرانے والوں، صبر سے کام لو، تمہارے لیے تو یقیناً جنت کا وعدہ ہے۔ یوں وہاں مکہ میں دن گزرتے رہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کے سلسلے بھی بدستور چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک روز جب ہر کوئی ان مظلوموں اور بے کسوں پر خوب زور و شور کے ساتھ طاقت آزمائی کر رہا تھا، اور ہر کوئی خوب بڑھ چڑھ کر مار پیٹ میں مشغول تھا، اسی دوران ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی ظلم و ستم کے سلسلے میں شریک ہو گیا، اور تب اس نے پوری قوت کے ساتھ اپنا نیزہ سمیہ کو دے مارا، جس کے نتیجے میں اسی وقت اور اسی موقع پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی، اور یوں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ تاریخ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہے۔ پھر انہی دنوں ایسے ہی تکلیف دہ حالات میں ایک روز یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے منہ موڑ گئے، اور تب باقی رہ گئے تنہا عمار۔ ایسے میں مشرکین مکہ کی طرف سے وحشیانہ مظالم کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر گیا، اور ان دنوں انہیں اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ آخری عمر اور وفات تک ان تکلیفوں کے آثار اور زخموں کے نشان ان کے جسم پر جا بجا نمایاں نظر آتے رہے۔ ایک روز جب وحشیانہ مظالم کا یہی سلسلہ جاری تھا، مشرکین مکہ پہلے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے رہے، پھر جلات صفت لوگ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دہکتے ہوئے انگاروں سے داغتے رہے، اور پھر پانیوں میں ڈبکی لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ بار بار دیر تک عمار کا چہرہ پانی میں ڈبوئے رکھتے تاکہ سانس بند ہو جائے، اور اصرار کرتے کہ کلمہ کفر کہو، دین اسلام کی حقانیت کا، نیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف کے باوجود رائے حق میں یہ تمام اذیتیں برداشت کرتے رہے، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان پر کچھ غشی طاری ہونے لگی، اور تب ہوش و حواس بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایسی کیفیت میں غیر ارادی طور پر اور لا علمی میں نہ جانے کب ان کی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی،
کوئی کلمہ کفر انہوں نے کہہ دیا تب اذیتوں کا وہ سلسلہ موقوف ہوا اور پھر رفتہ رفتہ ہوش و حواس بھی بحال ہونے لگے۔ تب انہیں کچھ یاد آنے لگا کہ ظلم و ستم اور زد و کوب کے دوران یہ لوگ مجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تب میری زبان سے بے اختیار شاید کوئی نامناسب بات نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر نہایت پریشان اور شرمندہ ہونے لگے اور اذیتوں کا یہ تمام تر سلسلہ جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا اس پر یہ کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوئے تھے کہ جس قدر آج اس بے خودی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اپنی زبان سے کلمہ کفر کے نکل جانے کی وجہ سے پریشان و پشیمان تھے۔ کسی صورت انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر بڑی ہمت کر کے اور موقع پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور انہیں تسلی بھی دی کہ فکر کی بات نہیں، مجبوری میں اور غیر ارادی طور پر اگر کلمہ کفر زبان سے نکل بھی گیا ہو تو اللہ معاف فرمائے گا۔ اور پھر 2-4 ہی روز گزرے تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ جس کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دیا ہو، جبکہ اس کا دل پوری طرح ایمان پر مطمئن اور برقرار ہو، تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مسرور اور مطمئن ہو گئے اور ان کی وہ پریشانی اب جاتی رہی۔ مکی دور میں اس طرح وقت کا یہ سفر جاری رہا۔ آخر نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر تمام اہل ایمان کی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے شہر کو الوداع کہہ کر مدینہ منورہ جا پہنچے، جہاں ایک نئی اور بدلی ہوئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اور پھر جب ہجرت کے بعد محض اگلے سال یعنی سن 2 ہجری ہی میں مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلح جاریت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے کے طور پر غزوات کی نوبت آئی، تب ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری، علمی استفادہ اور کسب فیض میں بھی ہمیشہ نہایت جذبے، اخلاص اور لگن کے ساتھ مشغول اور منہمک رہے۔ اسی کیفیت میں مدینہ منورہ میں وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیشہ تا دم آخر انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔